الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث ردا الشرف والتعظیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون اما بعد اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا اہل الحدیث اصحابۃ النبویہ اہل الحدیث اصحابۃ الحق فازوا بدعوت سید الخلق ما اہل حدیثیم دغاران شناسیم با قول نبی چونو چران شناسیم ما اہل حدیثیم دغاران شناسیم صد شکر کے در مذہب ماہی لا و فنیست اہل دل اہل نظر اہل خبر اہل حدیث کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث خضر منزل رہروان صدق و صفا حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث گمراہی کے ہر دور میں ظلمت کے ہر عہد میں ہیں باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث حضرات، آپ کی یہ کانفرنس جو عظمت صحابہ و اہل بیت کے مبارک موضوع پر منعقد کی جا رہی ہے، اس میں مجھے ایک انوکھا موضوع جو ہے وہ تفویض کیا گیا ہے، اور وہ کہ آج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اظہار کیا جا رہا ہے اس کا کہ 1906 سے پہلے اہل حدیث موجود نہیں تھے، اور بڑے بڑے اپنے آپ کو دانشور کہنے والے بڑے بڑے باخبر صحافی وہ بھی اس پراپوگنڈے کے لپیٹے میں آ گئے۔ میں اس کی مناسبت سے چند ضروری گزارشات اور حوالے آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن ایک بات ضرور آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک رسم چل نکلی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ صحابہ سے مراد تمام صحابہ، جلیل القدر صحابہ، اور اہل بیت سے مراد لیے جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ علمی طور پر، شرعی طور پر، فقہی طور پر کوئی تقسیم نہیں ہے اس قسم کی۔ تمام کے تمام رشتہ دار رشتہ داری کی وجہ سے فضیلت نہیں رکھتے، صحابیت کی وجہ سے فضیلت رکھتے۔ جب تلک کوئی صحابی نہ بنے، کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل میں آپ کے گوش گزار کروں گا اور اپنی بات کی طرف جاؤں گا۔
آ جاؤ پھر نعرے بجن کے پھر میں چھڑ داں گا. میں جاری رکھنا تو ہی نہیں نا جاری رہن دیں. چھوڑیں میں تقریر نعروں والا نہیں، بات سمجھانے والا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی فرد سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف رشتہ داری کی وجہ سے فضیلت نہیں رکھتا. فضیلت بھی اسی کا نصیبہ ہے جس نے صحابیت اختیار کی. اگر کسی نے صحابیت اختیار نہیں کی تو کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں. ابو لہب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سگا چچا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. صرف سگا چچا ہی نہیں، سانجی دیوار کا ہمسایہ بھی ہے. اور سونے نبی کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کے رشتے میں بھی. اتنی قریبی رشتہ داری کے باوجود کوئی مسلمان، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا مسلمان ابو لہب کے لیے فضیلت کی بات نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے صحابیت اختیار نہیں کی تھی، اس نے سونے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. فضیلت اس کے لیے ہے جس نے سونے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا تمام تر قریبی رشتہ داری کے باوجود اس کے لیے فضیلت نہیں. اس لیے یہ تقسیم جو ہے یہ ایک سازش ہے بہت بڑی. اور دوسری بات یہ، قرآن مجید نے ہم کو بتایا، احادیث نے ہم کو بتایا، یہ الگ موضوع ہے اور اللہ نے زندگی دی تو اس پہ بھی بات کریں گے. اصل اہل بیت پیارے رسول کی ازواج مطہرات، سونے نبی کے اصل اہل بیت گھر والے، وہ سونے نبی کی ازواج مطہرات آپ کی بیویاں، جن کو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر اہل بیت کہا ہے. پھر اس کے بعد دعا کی وجہ سے وہ عظیم ہستیاں، وہ 5 نفوس قدسیہ اہل بیت ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنی چادر اوڑھ کے چادر میں لے کر ان کے لیے دعا کی تھی. وہ اہل بیت. پھر اس کے بعد وہ اہل بیت ہیں جن پر زکوٰۃ حرام کر دی گئی، زکوٰۃ جن کے لیے جائز نہیں. اور پھر امام جعفر صادق کے الفاظ کے مطابق ہر وہ فرد اہل بیت ہے جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے، جس طرح کہ علامہ راغب نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں کہا ہے. اور اگر کوئی شخص نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو نبی کا، وہ اہل میں شامل نہیں ہوتا. یہ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا ہے. جب حضرت نوح نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ڈبکیاں کھا رہا ہے تو کہا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیرے آل اور اہل میں سے کسی کو نہیں ڈبوؤں گا، کسی کو غرق نہیں کروں گا، میرا بیٹا، سگا بیٹا. لیکن اللہ رب العزت نے کہا لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرے نطفے سے ضرور ہے، تیرا بیٹا ضرور ہے، لیکن تیرے اہل بیت میں سے نہیں، اہل نہیں، اس لیے کہ اس کے کرتوت اچھے نہیں. اصل چیز صحابیت، رشتہ داری کوئی چیز نہیں ہے، صحابیت ہے، صحابیت. تو بہرحال مجھے جو موضوع تفویض کیا گیا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ اہل بیت کے موضوع پہ پھر کبھی بات ہوگی تفصیلی انشاءاللہ العزیز، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، لغت کی روشنی میں، اور دیگر افراد یا فرق کے کتابوں کی روشنی میں. آج جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ 1906 سے پہلے اہل حدیث یہاں موجود نہیں تھے،
ایسی بات کرنے والے یا تو انتہا درجے کے ضدی ہیں، اناد رکھنے والے ہیں، یا بیچارے علمی طور پر بے بذات ہیں، کتابوں کے ساتھ ان کی آشنائی نہیں، یا تاریخ کے بارے میں وہ واقف نہیں۔ 1906 میں یہ ہوا تھا کہ ایک کانفرنس کے موقع پر جبکہ دور دراز کے علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے باہمی مشاورت کر کے یہ طے کیا کہ آل انڈیا سطح پر، پورے بر صغیر کی سطح پر ایک تنظیم ہونی چاہیے۔ چنانچہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس قائم کی تھی 1906 کے اندر۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کے موقع پر جو لوگ شریک ہوئے تھے وہ کہاں کہاں سے آئے تھے؟ کیا جانتے ہیں آپ؟ رنگون کے علماء تھے، بہار کے علماء تھے، بنگال کے علماء تھے، سندھ کے علماء تھے، بنارس کے علماء تھے، پنجاب کے علماء تھے، دور دراز، اور ایک تنظیم قائم کی تھی۔ اس کا مطلب پہلے لوگ تھے تو تبھی تنظیم قائم کی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں جب کمزور ہوئیں تو سکھوں نے شورش کر کے بعض علاقوں پہ قبضہ کر لیا، بالخصوص پنجاب کے علاقوں میں جگہ جگہ سکھوں نے حملے کر کے مسلمانوں کو تاراج کرنا شروع کر دیا۔ یہ آپ کی بادشاہی مسجد، اس مسجد کو استبل بنا کر یہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، بے شمار مسجدوں کے اندر انہوں نے مسجدوں کی توہین کی، مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، السلام، بھیجو بھیجو، تشریف رکھو۔ ٹھیک ہے آپ پہلے سے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سکھوں کے مظالم کے خلاف مسلمانوں کی حمایت کے لیے تیار کروایا ایک گروہ، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی زیر نگرانی، جس کو جماعت مجاہدین کہا جاتا تھا۔ اس وقت تک انگریز کی حکومت یہاں قائم نہیں تھی، اس وقت تک یہاں انگریز کی حکومت قائم نہیں تھی۔ انگریز کی حکومت قائم ہوئی ہے 1857 کے بعد۔ پہلے جماعت مجاہدین سکھوں کے خلاف جہاد کرتی رہی، اور پھر جب انگریز حاکم ہوئے تو جماعت مجاہدین کا رخ سکھوں سے ہٹ کر انگریز کے خلاف ہو گیا۔ چنانچہ انگریز نے جماعت مجاہدین کے مجاہدین کو وہابی کہہ کر بدنام کرنا شروع کر دیا۔ ان کے خلاف مولویوں اور پیروں سے تحریریں لکھوائیں، فتوے لکھوائے، پراپوگنڈا کروایا، کتابیں لکھی گئیں، جامع الشواہد بِإِخْرَاجِ الْوَهَابِيِّينَ عَنِ الْمَسَاجِدِ، کہ وہابیوں کو مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دیا جائے، اگر کسی مسجد میں کوئی وہابی آ جائے تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ حضرات، خود انگریزوں نے لکھا، ولیم ولسن ہنٹر، جس کو W ہنٹر بھی کہا جاتا ہے، اس کی کتاب ہے آور انڈین مسلمانز، جس کا اردو ترجمہ ہوا ہمارے ہندوستانی مسلمان۔ اس کے اندر اس نے لکھا کہ ہم نے مجاہدین کو وہابی کہہ کر بدنام کیا، ان کے خلاف لٹریچر لکھوایا گیا، فتوے لکھوائے گئے، اور یہ وہابی
اپنے نظریے پر اس طرح قائم تھے، یہ الفاظ ہیں ہنٹر کے، کہ اپنے آپ کو زہر کا ٹیکا لگوانا تو گوارا کر سکتے تھے، لیکن انگریز کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ڈاکٹر ایوب قادری، اس کی کتاب ہے تحریک آزادی 1857، اس میں اس نے کہا کہ وہابیوں کے خلاف فتوے دینے والے اور لکھنے والوں کے وظیفے مقرر کیے گئے، ان کو جگیریں دی گئیں، ان سے کام لیا گیا، اور وہابیوں کو اتنا بدنام کیا گیا کہ صرف کسی کے لیے کہہ دیا جاتا تھا یہ وہابی ہے تو بغیر تفتیش کے اس کو پکڑ کے جیلوں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ صرف بہار اور بنگال کے علاقے میں، صرف بہار اور بنگال کے علاقے میں 3.5 لاکھ سے زیادہ مجاہدین کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اس وقت بہار کے علاقے کے اندر ایک علاقہ تھا صادق پور کا، وہاں کے لوگوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو پکڑ کر یا کالا پانی میں پھینک دیا گیا یا ان کو پھانسی کی سزا دے دی۔ عین عید کے روز بچوں اور عورتوں کو ان کے گھروں سے باہر نکال کر ان کے گھروں کے اوپر بلڈوزر پھیر دیے گئے۔ صرف یہی نہیں، پٹنہ یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس لکھا گیا، دی وہابی موومنٹ، جس کا ترجمہ کراچی کی نفیس اکیڈمی نے ہندوستان میں وہابی تحریک کے نام سے کیا، ڈاکٹر قیام الدین کا وہ تھیسس، اس کے اندر ہے کہ مجاہدین احمد اللہ شاہ کے خاندان کی قبروں کو اکھیڑ کر قبروں میں سے مردے نکال کے ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ یہ ظلم کیا گیا۔ جے عصمت نے لکھا دی ماڈرن ہسٹری ان انڈیا کے اندر، ایچ ایل گیبرٹ کا ایک مقدمہ، اس نے جو بہادر شاہ کا مقدمہ تھا، دی ٹرائل آف بہادر شاہ، اس کا ترجمہ الفیصل لاہور اردو بازار کا ایک کتب خانہ ہے، اس نے مقدمہ بہادر شاہ کے نام سے کیا، آپ اس کو پڑھیں۔ خلیق نظامی کی کتاب پڑھیں، ذکاء اللہ کی کتاب پڑھیں، معین احمد کی کتاب دی وہابی موومنٹ، اس کا مطالعہ کریں۔ ایک دفعہ بھٹو صاحب کا جب تختہ الٹا گیا نا تو ضیاء الحق کی حکومت آئی، تو جیل کے اندر تھے اس وقت ولی خان وغیرہ، ان کو وہاں سے نکالا گیا، تو یہ 6 مہینے کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ آجو جی آجو۔ 6 مہینے کے لیے ولی خان برطانیہ چلے گئے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو ایک دن نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کے گھر آئے، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی اور نوابزادہ صاحب کی بڑی گاڑی چھنتی تھی، بڑے قریبی محبت کے تعلقات تھے۔ میں بھی حضرت علامہ صاحب کے ساتھ وہاں گیا تو ولی خان نے یہ بات کہی، آپ سب آجو، گلاں تاڑے بھی سنن والیاں نے، کدی کدی ہی گلاں کرنے نال تانوں پتہ میری گل دا تے عاملے دے 4 دا بعد چ مزہ ہوندا ہے۔ آجو ادھر آؤ، لیکن سنو گے تو پھر نہیں۔ ولی خان نے یہ کہا حضرت علامہ شہید کو مخاطب کر کے کہ کرنے کا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تاریخ مرتب کروائیں۔ کہتے میں 6 مہینے برطانیہ کی انڈیا آفس لائبریری کے اندر مختلف فائلیں کھولتا رہا، میں جس فائل کو کھولتا تھا اس میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ بر صغیر کے اندر انگریز کا سب سے بڑا دشمن ہے تو وہابی۔ وہابیوں کو بدنام کیا گیا، وہابیوں کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا۔ جس طرح پچھلے دنوں میں کسی کے لیے کہتے تھے نا کہ القاعدہ کا ہے تو بغیر تفتیش کے پکڑ کے پھینک دیتے تھے، اسی طرح ایک دور تھا کہ کسی کے بارے میں کہتے تھے یہ وہابی ہے تو پکڑ کے پھینک دیتے تھے جیلوں کے اندر۔
یہ وہ باتیں ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ایوب قادری کے الفاظ کہ اپنوں اور پرایوں کے رویے سے بدظن ہو کر اہل حدیث نے یہ آواز اٹھائی کہ ہم وہابی نہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں ہمارے اصل نام کے ساتھ مخاطب کیا جائے۔ حضرات وہابی کا لقب دیا تھا انگریز نے، اور یہ کہا کہ ان کا تعلق ہے حجاز مقدس کی تحریک محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے ساتھ۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب جو توحید کی بات کرتے تھے، اگر ان کی طرف بھی منسوب کرنا تھا تو پھر ہمیں محمدی کہا جاتا۔ ان کا نام محمد تھا، عبد الوہاب تو ان کے والد کا نام تھا، لیکن محمدی کہتے تو بات مانتی نہیں تھی، بدنام کرنا شروع کر دی وہابی کہہ کر۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی امام الازہر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ اہل حدیث میں لکھا کہ ہم وہابی نہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا اس تحریک کے ساتھ تعلق نہیں، ہم حضرت محمد بن عبد الوہاب کی تحسین کرتے ہیں لیکن ان کی تحریک سے ہمارا تعلق نہیں۔ جامعہ سلفیہ بنارس کے ایک استاذ نے بڑا تفصیلی مقالہ لکھا ہے اس بات پر کہ ہم محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے نظریے اور ان کی کارکردگی اور ان کی تحریک کی تحسین ضرور کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہمارا کوئی تنظیمی تعلق نہیں۔ انگریز یہ چاہتا تھا کہ بر صغیر کے لوگوں کو بدظن کیا جائے کہ یہ باہر کی ایک تحریک ہے جس کو بر صغیر کے اندر برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے ساتھ جوڑا جائے تو ہم وہابی نہیں، اور اگر اس وہاب کے ساتھ جوڑا جائے تو ہم وہابی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے کہا تھا کہ وہابی کا معنی ہے رحمان والا، کچھ اور ہی سمجھتا ہے شیطان والا۔ اور اگر اس معنی میں کیا جائے جس معنی میں سید نصیر الدین گولروی نے کہا تھا کہ بتاؤں وہابی کون ہے، ان کا کلپ بڑا مشہور ہوا تھا، جانتے وہابی کون ہے؟ وہ ہے وہاب، اور جو اس کے جتنا قریب ہوگا اتنا بڑا وہابی۔ اس لحاظ سے ہم وہابی ہیں لیکن تحریکی طور پر ہم اہل حدیث۔ یہ وہ تاریخ کا ایک باب ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کے بارے میں یہ لوگ غلط پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ 1906 کے اندر اہل حدیث تھے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ آپ کے اس علاقے سے تعلق رکھنے والے مولانا ابو الحسن سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ اس سے پہلے کی پیدائش۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی جو ان کے شاگرد تھے وہ اس سے پہلے کی پیدائش۔ ان کے استاد علامہ اقبال کے استاد مولانا غلام حسن سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ مسجد اول اہل حدیث میں بیٹھ کر درس و تدریس کرنے والے کہ ان کے شاگرد مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی اور علامہ اقبال تھے۔ ان کے دوست علامہ میر حسن اہل حدیث اس سے پہلے کے، اور ان کے استاد حافظ عبد المنان وزیر آبادی ان سے پہلے کے، سید نذیر حسین دہلوی اس سے بھی پہلے کے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ مغلوں کے دور کے، ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ جس کی وجہ سے شاہ ولی اللہ کو حجت الہند کہا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ ایک باب ہے 7واں باب الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرائے، کہ اہل الرائے اور اہل حدیث میں کیا فرق۔ اسی بر صغیر میں دہلی کے اندر بیٹھ کر لکھی گئی، اور انہی کی مسند پر حضرت میاں نذیر حسین دہلوی بیٹھ کر درس و تدریس دیتے رہے۔ اس سے بھی پہلے
شاہ جہاں کے دور کے اندر ایک صوفی عبد الرحمن چشتی نے کتاب لکھی مرآت الاسرار، فارسی کے اندر، اس کا اردو ترجمہ بھی الفیصل والوں نے شائع کیا ہے، مرآت الاسرار، لکھنے والا ہے عبد الرحمن چشتی، اور کہتا ہے کہ یہ کتاب میں حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے باطنی اشارے سے لکھ رہا۔ اس نے اس میں لکھا کہ اہل وصول کے دو گروہ پیدا ہوئے مسلمانوں میں، ایک جو قرآن اور حدیث سے کام لیتا تھا اس کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا، اور جو رائے اور قیاس سے کام لیتا تھا اس کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا۔ اور مرآت الاسرار میں اس نے دو اور کتابوں کا حوالہ دیا جو جہانگیر کے دور میں لکھی گئی، رکن الدولہ سمنانی کی لکھی ہوئی، ایک جواہر التفسیر، دوسری کتاب العروۃ الوثقی۔ یہ دونوں کتابوں کا حوالہ عبد الرحمن چشتی نے اپنی کتاب مرآت الاسرار میں دیا۔ اس میں بھی یہی لکھا ہے ان دونوں کتابوں میں کہ اہل وصول کے دو گروہ تھے، ایک جو قرآن اور حدیث سے کام لیتا تھا اس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، اور جو رائے اور قیاس سے کام لیتا اس کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا۔ اس سے بھی پہلے کے دور کی بات، اکبر کے دور میں ایک اس کے مصاحب تھے شمس الدین، ان کا بیٹا ملا عبد الحکیم سیالکوٹی جو کلاس فیلو تھے حضرت مجدد الافسانی کے، اور حضرت احمد سرہندی کو مجدد الافسانی کا لقب دینے والے یہی ملا عبد الحکیم تھے۔ یہ دونوں شاگرد تھے ملا کمال سیالکوٹی کے۔ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین کا ترجمہ کیا فارسی میں۔ اس وقت فارسی زبان ہوتی تھی، اردو کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک عبارت آئی کہ علامت اہل البدع الوقیۃ فی اہل الاصل، اس کا ترجمہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے کیا، نشان اہل بدعت عیب کردن در اہل حدیث، کہ اہل بدعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا کہتے ہیں۔ تو اہل حدیث تھے تو تبھی یہ باتیں ہو رہی تھی۔ ایک کتاب منتخب اللغات شاہ جہانی، جس کا لکھنے والا عبد الرشید بن عبد الغفور الحسنی، شاہ جہاں کے دور کے اندر فارسی لغت کی کتاب، اس میں ایک شخصیت ہے رتن ہندی، بابا رتن ہندی، جس کے حوالے طاہر القادری بھی بہت زیادہ دیتے ہیں اپنی تقریر میں بھی، تحریر میں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو 700 سال کی زندگی ملی تھی رسول پاک کی دعا کی وجہ سے، اور وہ صحابی تھا۔ منتخب اللغات کے اندر لکھا ہے بابا رتن ہندی کے بارے میں کہ بعض علماء گفتن کہ از اصحاب رسول ولے اہل حدیث انکار می فرمودن۔ برصغیر کا رہنے والا تھا، اجمیر کے قریب کا رہنے والا، منتخب اللغات لکھنے والا عبد الرشید بن عبد الغفور حسنی، شاہ جہان کے دور کے اندر شاہ جہان کی طرف منسوب کر رہا اپنی کتاب، کہتا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بابا رتن ہندی صحابی تھا، جبکہ اہل حدیث اس کا انکار کرتے۔ کون اہل حدیث تھے جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں؟ اسی برصغیر کے تھے۔ میں آگرہ میں گیا، وہاں ایک اسٹیشن ہے چونا منڈی، وہاں بالکل 1 نمبر پلیٹ فارم کے ساتھ ایک مسجد ہے، بڑی پرانی مسجد، اس پہ کتبہ لکھا ہوا ہے فارسی کے اندر کہ مسجد اہل حدیث بنا کردہ 1083 ہجری، یعنی 1600
69 کے اندر وہ بنی ہے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں. میں نے وہ کتبہ پڑھا تو میرا فخر سے سینہ تن گیا کہ ہماری لاہور کی مسجد چینیہ والی، جہاں ساری زندگی سید عبد الواحد غزنوی رحمت اللہ علیہ خطبہ دیتے رہے، پھر سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ خطبہ دیتے رہے، پھر تا دم شہادت حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ خطبہ دیتے رہے. وہ مسجد آگرہ کی اس مسجد سے 3 سال پہلے اور لاہور کی بادشاہی مسجد سے 5 سال پہلے 1080 ہجری 1668 عیسوی کے اندر بنائی گئی تھی. اگر کوئی یہ کہے کہ بعد میں قبضہ کر لیا تو ہمیں تو آج لوگ مسجدیں نہیں بنانے دیتے، قبضہ کون کرنے دیتا؟ اس کا مطلب وہ مسجد شروع سے اہل حدیث کی مسجد تھی. حضرات، اہل حدیث کا تذکرہ اس بر صغیر کے اندر، صرف بر صغیر کی بات کر رہا ہوں. محمد بن قاسم آئے سن 91 ہجری کے اندر. جو علاقے انہوں نے فتح کیے ان کو منصورہ کا علاقہ کہا جاتا ہے، جو سندھ کے اندر تھے. بعد میں ایک سیاح آیا جس کا نام تھا بشار مقدسی. اس نے ایک کتاب لکھی احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم. اس میں اس نے لکھا کہ سندھ کے ان علاقوں کے اندر یا ذمی لوگ ہیں، بت پرست ہیں، اور مسلمانوں میں اکثریت اہل حدیث کی. اور یہ حوالہ کوڈ کیا عبد المجید سندھی نے تاریخ تمدن سندھ کے اندر جو شکارپور سے شائع ہوئی، یہی حوالہ کوڈ کیا. مولوی نور نظامی نے تاریخ سندھ کے اندر یہی حوالہ کوڈ کیا. جو چچ بادشاہ تھا اس کے تاریخ لکھنے والے چچ نامہ کے اندر یہ حوالہ کوڈ کیا. مولانا عبد الحی حنفی لکھنوی نے اپنی کتاب الثقافت الاسلامیہ فی الہند کے اندر یہی حوالہ کوڈ کیا. عبد الصمد سارم ازہری نے اپنی کتاب تاریخ الحدیث کے اندر، ایک محمد طفیل ہوا کرتے تھے لاہور کے جو نقوش رسالہ نکالتے تھے. ضیاء الحق کے دور کے اندر انہوں نے نقوش کی سیرت نمبر شائع کیا 10 جلدوں کے اندر. اس کی 30ویں جلد کے اندر ایک مضمون ہے سید سلیمان ندوی کا، جو انہوں نے لکھا تھا المعارف میں. اور انہوں نے اس 30ویں جلد کے اندر لکھا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ عرب کی طرف سے آئے وہ قرآن اور حدیث کا علم لے کر آئے، اور جو افغانستان کی طرف سے آئے وہ فقہ کا علم لے کر آئے. اور یہ حوالہ کوڈ کیا احسن التقاسیم کا اس کے اندر. حضرات، جماعت اسلامی کا ایک ادارہ ہے، مکتبہ ہے اسلامک پبلیکیشنز. اس نے علامہ راغب الطباخ ایک عربی عالم کی کتاب شائع کی 2 جلدوں کے اندر، تاریخ افکار و علوم اسلامی. اس کی 2 جلد صفحہ 40 اور 41 پر ہے کہ مسلمانوں کے اندر علمی طور پر، فقہی طور پر 2 گروہ پیدا ہوئے. ایک وہ تھا جو قرآن اور حدیث سے کام لیتا تھا، اس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، اور جو رائے اور قیاس سے کام لیتا تھا اس کو اہل رائے والقیاس کہا جاتا. اور یہ پہلے لوگ نہیں ہیں. یہی بات علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب کے مقدمے کے اندر، مقدمہ ابن خلدون کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھی. یہی بات علامہ ابن حزم، امام ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والنحل کے اندر لکھی. یہی بات علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر لکھی. ہمارے قریب ہی کے دور میں فوت ہوئے ہیں مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ. ان کی فتوے کی کتاب ہے احسن الفتاوی. اس کی جلد 1 صفحہ 273 کے اوپر
کہ دوسری اور تیسری ہجری کے اندر، دوسری اور تیسری صدی کے اندر فقہی اور جزئی بنیادوں پر 5 گروہ بن گئے اہل سنت کے. ایک شافی تھا، ایک مالکی تھا، ایک حنبلی تھا، ایک حنفی تھا، ایک اہل حدیث تھا، اور یہ سارے کے سارے اہل سنت. مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے کفایت المفتی، اس کا جواب نمبر 273 کہتے ہیں کہ اہل حدیث اہل سنت ہیں، محض ترک تقلید کی وجہ سے ان کو اہل سنت سے خارج نہیں کیا جا سکتا. اور تقلید کی بات بھی سنیں، علامہ تقی عثمانی کے خاندان کا ایک مکتبہ ہے دارالارشاد، ان کے ایک بھائی ہے رضی عثمانی، انہوں نے مولانا تقی عثمانی کے کہنے پر محمود خضری بٹ، مصر کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کی کتاب تھی تاریخ الفقہ، اس کا اردو ترجمہ شائع کیا. کراچی کے دارالارشاد کی طرف سے اردو ترجمہ شائع ہوا، رضی عثمانی صاحب نے کیا. مولانا تقی عثمانی کی ہدایت پر اس کے صفحہ 305 کے اندر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام ظفر رحمت اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے غیر مقلد تھے، اس لیے کہ اس وقت تک اسلام میں تقلید شروع ہی نہیں ہوئی تھی. اور یہی بات حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہی کہ تقلید 4 صدی ہجری کے بعد شروع ہوئی تھی. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ شیخ التفسیر تھے، بہت بڑے تفسیر کے عالم. ہمارے کئی علماء اہل حدیث نے بھی ان کی شاگردی اختیار کی، حتیٰ کہ ہمارے امیر محترم مولانا معین الدین لکھوی بھی ان کے شاگرد تھے. ان کی کتاب ہے ملفوظات طیبات، اس کے صفحہ 50 پر وہ لکھتے ہیں کہ میں حنفی اور قادری ہوں، اہل حدیث نہ حنفی ہیں نہ قادری ہیں، 40 سال سے ہماری مسجد میں آ رہے ہیں، میں انہیں حق پر سمجھتا ہوں. اور یہاں 2 باتیں میں اور عرض کرنی چاہتا ہوں ان کے حوالے سے. انہوں نے ساری زندگی کبھی خود عید کی نماز نہیں پڑھائی، وہ ہمارے غزنوی علماء کے پیچھے آ کر عید کی نماز پڑھا کرتے تھے. بادشاہ مسجد کے باہر، جسے آج کل مینار پاکستان کہا جاتا ہے، سید عبد الواحد غزنوی کے پیچھے، سید داؤد غزنوی کے پیچھے ساری زندگی، اور ان کے لیے باقاعدہ سے مصلی بچھایا جاتا تھا ساری زندگی. اور ایک اور بات، ایک دن تہجد کے وقت آئے مسجد میں، دیکھا ایک نوجوان تہجد پڑھ رہا ہے. کہنے لگے، جب وہ فارغ ہوا تو کہنے لگے بیٹا شادی کرو گے؟ کہنے لگے جی کر لیں گے. اپنی لختے جگر اس نوجوان کے نکاح میں دے دی. جانتے ہیں وہ نوجوان کون تھا؟ وہ مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ تھے. اور روایات میں ہے کہ ایک بار ان کی بیوی آئی اپنے والد گرامی کے پاس اور آ کر کہنے لگی، ابا میرا میاں کہتا ہے رفع الیدین کیا کرو. تو مولانا نے کہا بیٹا کر لیا کرو، دوہرا ثواب ملے گا، ایک خامد کی اطاعت کا، ایک نبی کی سنت پر عمل کرنے کا. تو تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ اہل حدیث حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، یہ وہ عظیم القدر، عظیم المرتبت، عظیم المرتبت، رفیع المنزلت تابعی ہیں جنہوں نے 500 صحابہ اکرام کی زیارت کی تھی اور ان سے دین سیکھا تھا. 500 صحابہ اکرام سے. ان کا قول ہے تذکرۃ الحفاظ کے اندر، لو استقبلت مستدبرت ما حدثت الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، کہ جن باتوں کا مجھے بعد میں پتا چلا، اگر پہلے پتا چلتا تو میں اس وقت تک کوئی حدیث روایت نہ کرتا جب تک کہ اس کی تصدیق اہل حدیث سے نہ کروا لیتا. اب مجھے یہ بتائیں، کوئی تابعی اگر کسی حدیث کی تائید کروائے گا تو کس سے کروائے گا؟ ظاہری بات ہے صحابہ کرام سے کروائے گا. تو اشارہ کن کی طرف ہے؟ صحابہ کرام. اس سے بھی بڑی بات، اس سے بھی بڑی بات، علامہ خطیب بغدادی نے کتاب لکھی شرف اصحاب الحدیث.
جو شیخ البانی نے صحت کے حکم کے ساتھ اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی 3 جلد کے اندر شامل کی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ وہ اپنے شاگردوں سے کہتے جو حدیث کا علم سیکھنے آتے تھے، کہتے انکم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا، تم ہمارے خلیفہ ہو ہمارے بعد کے اہل حدیث. کون کہتے تھے؟ صحابی. اور یہ قول جو ہے حضرت شیخ البانی نے صحت کے قول کے ساتھ نقل کیا ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی 3 جلد کے اندر. حضرات، ہم مسلمان ہیں. اہل حدیث ہمارا صفتی نام ہے، وصفی نام ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کے قرآن کو اہمیت دیتا ہے، رسول اللہ کے فرمان کو اہمیت دیتا ہے. اور جو شخص ہر حال میں مدینے والے کو اہمیت دے، وہ کہلائے یا نہ کہلائے، وہ اہل حدیث. اور اہل حدیث کہلانے کے باوجود اگر مدینے والے کو اہمیت نہیں دیتا تو لاکھ اہل حدیث کہلائے، وہ اہل حدیث نہیں. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. یہ ایک توجہ دلائی ہے انہوں نے. مسجدوں کی بات چل رہی تھی نا، وہ آگرہ کی مسجد، چینیا والی مسجد. پشاور میں ایک مسجد ہے جسے مسجد فیل بانہ کہا جاتا ہے. وہ مرکز تھی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے اور ان کے ساتھی. اور یہ گلیات کا علاقہ سارے کا سارا اہل حدیث ہے، 87 کے قریب گاؤں. ایک بار ہم گئے، شروع کی بات ہے 1987. تو ایک بوڑھا آدمی، اس سے ہم نے پوچھا آپ اہل حدیث کس طرح ہوئے، یہ لوگ اہل حدیث کس طرح ہوئے؟ کہنے لگے کہ یہاں سے گزرا تھا شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی کا قافلہ. بڑے نیک لوگ تھے، وہ اپنی روٹی دلی سے باندھ کر لائے تھے بوریوں کے اندر، سوکھی روٹی وہ کھایا کرتے تھے. تو ہمارے بڑوں نے کہا جی ہمیں کوئی نصیحت کر دیں. انہوں نے کہا جی اہل حدیث ہو جاؤ. تو ہمیں مسلک کا بعد میں پتا چلا، مسائل کا بعد میں پتا چلا، ہم ان کے کہنے پہ اہل حدیث ہو گئے. ایک مسجد، گوگل ہر ایک کے پاس ہے، گوگل موبائل ہر ایک کے پاس، اس پہ سرچ کریں مسجد چرامان، مالابار کا علاقہ، کیرالا صوبے کا علاقہ، وہاں کی ایک مسجد ہے. وہ مسجد کب بنی؟ اس مسجد کے بارے میں مضمون ڈاکٹر عبد القدیر خان، محسن پاکستان، ایٹم بم بنانے والے، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جو 14 اکتوبر 2009 میں روزنامہ جنگ میں شائع ہوا تھا. آپ سرچ کریں موبائل کے اوپر مسجد چرامان. یہ مسجد بنی ہے 629 عیسوی میں، 629 عیسوی میں، 629 عیسوی میں. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 632 عیسوی میں. رسول پاک سے 3 سال، آپ کی وفات سے 3 سال پہلے بنی. جاؤ جا کر دیکھ لو وہ کس کے پاس، سمجھ لگ جائے گی کہ اہل حدیث کب سے ہیں.